السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلوۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب صفا کا واقعہ سناتی ہوں، اس میں کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے صحابی رضی اللہ عنہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی تبلیغ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں سے بہت خاص لگاؤ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان لوگوں میں آ کر بیٹھتے، ان کو مسئلے مسائل بتاتے اور ان کو تعلیم دیتے اور ان کا بہت خیال رکھتے۔ کہیں سے کوئی صدقہ آ جاتا تو سارے کا سارا انہیں کو دے دیتے۔ کہیں سے کوئی صدقہ آ جاتا تو سارے کا سارا انہیں کو دے دیتے۔ دعوتوں کی موقع پر ان کا خیال رکھتے تھے۔ مسجد کے سامنے ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کے پتوں کا جھوپڑ ڈال دیا گیا تھا۔ یہ صحابی رضی اللہ عنہ اسی چبوترے پر رہتے تھے۔ چبوترے کو صفا کہتے ہیں، اسی لیے یہ اصحاب صفا کہے جاتے ہیں۔ اصحاب صفا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ تم کو لونڈی دے دوں اور صحاب صفا بھوکوں مرے۔ ان لوگوں کا کوئی گھر بار نہ تھا اور نہ یہ لوگ کوئی کام ہی مستحق کرتے تھے۔ اگر موقع مل جاتا تو جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ لاتے تھے اور شہر میں بیچ لیتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابی میں سے کوئی ان کی مدد کر دیتا، اکثر اوقات فاقہ بھی کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ساتھ چھوڑنے پر کوئی آمادہ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ساتھ چھوڑنے پر کوئی آمادہ نہ ہوتا۔ اصحاب صفا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت مشہور ہیں۔ ان کا شمار بڑے صحابی میں ہوتا ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ کئی دن کے فاقوں کے بعد نڈھال پر تھے۔ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرتے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کو کوئی دورہ پڑا ہے۔ آخر ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرے ساتھ آؤ۔ کہیں سے دودھ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوب پیٹ بھر کر پلایا۔ اصحاب صفا دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے، حدیثیں یاد کرتے اور رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے، نمازیں پڑھتے اور عبادت میں لگے رہتے۔ اصحاب صفا کو قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت یاد تھی
اکثر ان میں سے حافظ قرآن بھی تھے۔ چنانچہ جب قرآن کو جمع کیا گیا تو ان لوگوں سے بہت مدد ملی۔ اصحاب صفا کے ذریعے بہت سی حدیثیں ہم تک پہنچی۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، بہقی، موطا اور حدیث کی دوسری کتابیں میں جو حدیثیں اکٹھا ہے ان میں بہت بڑی تعداد میں ان لوگوں کی بیان کی ہوئی حدیثیں ہیں۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانصار تھے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے۔ ان لوگوں نے جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اور بعد میں بھی ایران و روم کی جنگوں میں بڑی بہادری سے لڑتے رہتے۔ ان لوگوں کی صحبت میں بڑے بڑے تابعی اور بزرگوں نے علم دین کی باتوں کو سیکھا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں جو بھی پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو اللہ معاف کرے۔ آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔